یہ کہانی ایک چھوٹے بچی کی کہانی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جو کہ یتیم ہو جاتا ہے، اس کا باپ اس کے بچپن میں ہی مر جاتا ہے۔ اب اس پہ مصیبتوں کے انبار نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بچہ چونکہ اسکول جاتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کے خرچے پورے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب یہ بچہ اسکول جاتا ہے تو یہ ڈیلی بیس پہ لیٹ ہوتا ہے۔ وہاں پہ اس کا استاد اس کو مارتا ہے اور ساتھ ہی اس کی شکایت گھر میں بھی لگاتا ہے کہ یہ بچہ ڈیلی بیس پہ لیٹ آتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی ماں بھی اس بچے کو مارتی رہتی ہے۔ بچہ گھر میں بھی مار کھا رہا ہے اور بچہ اسکول میں بھی مار کھا رہا ہے۔ آخر کار جو اس بچے کی ماں تھی، اس نے اسکول ٹیچر سے کہا، کیونکہ وہ اسکول ٹیچر ان کے محلے کا ہی تھا، اس کو بتایا کہ میں تو ڈیلی بیس پہ اس کو ٹائم پر بھیج دیتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کہ یہ درمیان میں کیا کرتا ہے کہ یہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ استاد نے کہا کہ یہ ڈیلی بیس پہ اسکول لیٹ آتا ہے، لہٰذا ایسا ہوا کہ استاد نے بھی یہ فیصلہ کیا اور والدہ نے بھی یہ فیصلہ کیا۔ اچانک دونوں نے ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا کہ اس کو دیکھ لیا جائے کہ یہ بچہ کیا کرتا ہے۔ لہٰذا جب یہ بچہ اسکول نہیں آیا تو استاد بھی سیدھا اس کی گھر کی طرف اس نے آنا شروع کر دیا۔ جب وہ سبزی منڈی پہنچے تو وہاں پر بچے کو دیکھا اور ادھر سے اس کی ماں غیر متوقع طور پر آ رہی تھی، اور جب اس نے وہ سبزی منڈی پہنچی تو اس نے بھی اپنے بچے کو دیکھ لیا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ یہ بچہ سبزی فروشوں سے جو کہ ابھی سبزی لگا رہے تھے، کسی بندے سے آلو گرا تھا، کسی سے پیاز گرا تھا، کسی سے ٹماٹر، کسی سے مرچ، وہ یہ سارا کچھ جمع کرتا ہوا، یہ سارا کچھ جمع کر کے اس نے ایک جگہ پر اپنی دکان لگا دی۔ ایک ننھی سی سٹال تھی، ایک ننھی سی دکان تھی جو ایک دھندلا سا پھول جس پر دکاندار بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ لہٰذا ایک دکان کے سامنے اس نے اپنی بھی دکان سجا دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دکاندار آیا اور اس ننھی سی دکان کو لت ماری۔ آلو ایک طرف، پیاز دوسری طرف، سارا کچھ بکر گیا، اور ساتھ ہی کہا کہ اے بچے، کہ اور جا کے اپنی دکان لگا۔ لہٰذا یہ بچہ انتہائی معصومیت کے ساتھ وہ سارا کچھ دوبارہ اکٹھا کرتا ہوا دوسری جگہ پہ اس نے اپنی دکان سجا لی۔ جب اس بچے نے اپنی دکان لگائی تو پھر کیا تھا، یہ معصوم سا، یہ غریب سا بچہ، اس نے اپنی دکان دوسری جگہ پہ لگائی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ یہ سارا مال بک گیا، سبزی بک گئی، کچھ پیسے اس کے ہاتھ آئے، یہ سیدھا درزی کے دکان پر گیا۔ جب درزی کے دکان پر گیا تو وہاں پر اس نے وہ پیسے درزی کو دیے اور وہاں سے لوٹ گیا، اسکول چلا گیا۔ اس کا ٹیچر اور اس کی ماں دونوں غیر متوقع طور پر اس درزی دکان پر آئے اور اس درزی سے پوچھا۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ دونوں بچے کے پیچھے ہی آئے ہیں۔ تو اس درزی نے انہیں بتایا کہ اس نے مجھے 2 سوٹ دیے ہیں اور وہ ہے اس کی ماں کے لیے۔ کہتا ہے کہ یہ میرے ماں کے لیے ہے، میں یتیم ہوں، یہ سوٹ آپ سلائی کیجئے گا اور یہ پیسے لے لیجئے۔ لہٰذا اس بچی کی یہ دردناک کہانی سن کے اس کے استاد اور اس کی ماں کے آنکھوں میں آنسو آئے کہ آخر کار اس بچے کو جو ہم مار رہے تھے، اس بچے کو جو ہم سزا دے رہے تھے، ادھر بھی اس کو مار پڑ رہی ہے، ادھر بھی اس کو مار پڑ رہی ہے، حالانکہ بچے کا تو اس میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ادھر بھی بچہ مار کھا رہا ہے، ادھر بھی بچہ مار کھا رہا ہے، اور بچہ یہ بتاتا بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب وہ ٹیچر اسکول گئے
تو بچے کو اس نے چوم لیا اور اس سے معافی مانگ لی کہ بچے میں دوبارہ نہیں کروں گا، میں دوبارہ نہیں ماروں گا۔ اور جب واپس گھر آئے تو ماں نے بھی اس کو بہت چوما کہ بیٹا